السلام علیکم۔ شب و روز چینل پہ عزیز ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے خود ساختہ پابندیاں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ چند چیزوں کی بنیاد پہ، چند باتوں کی بنیاد پہ، چند فیکٹس کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس میں ہم سب سے پہلے مثال دیں گے یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے استعمال کی، اور پھر باقی چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب سے پہلے انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ بات کریں گے۔ بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے بارے میں، خاص طور پہ ایز اے مسلم کمیونٹی، میرا انٹریکشن مسلمانوں سے زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ہم جو ہے نا ایک اسلامک وے میں سوچتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لحاظ سے، اپنی فیملیز کے لحاظ سے، اسپیشلی فیمیلز کے لحاظ سے بہت سے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کا استعمال بہت لمیٹڈ ہونا چاہیے، یوٹیوب کا استعمال بہت ہی لمیٹڈ ہونا چاہیے، اور زیر نگرانی ہونا چاہیے، اور ایسے پابندیاں ہونی چاہیے اور یہ پابندیاں ہونی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید انٹرنیٹ کا، یوٹیوب کا منفی استعمال زیادہ ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے مجبور کرتی ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ پابندیاں لگاتے ہیں اپنے بچوں پہ بھی، اور گھر کی فیمیلز پہ بھی، جس میں بہنیں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، وائف شامل ہے، تو وہ ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا آپ لمیٹڈ استعمال کریں۔ تو ایک سینس میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جسٹیفائیڈ بات ہے پھر ٹھیک ہے، اور اگر جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو اگر تو ایک شخص کوئی سوچ نہیں رکھتا، کوئی ویژن نہیں ہے اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے شیئر کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے، تو اس کو تو انٹرنیٹ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یوٹیوب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی شخص اتنا منفی ہو کہ اس کے اندر نہ سیکھنے کا جذبہ ہو، نہ سکھانے کا جذبہ ہو؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر جو لوگ ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہے، عمر میں کسی بھی حصے میں، عمر کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی طبقے میں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں سیکھنے میں یا سکھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور سیکھنے اور سکھانے کی جو بہترین جگہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اور اس کے علاوہ فیس بک اور بہت سے اور ذرائع سوشل میڈیا سارا اس میں شامل ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ فلاں چیز نیگیٹو موجود ہے اس لیے میں یوٹیوب پہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز غلط موجود ہے اس لیے میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا، تو یہ ایک جسٹیفائیڈ بات نہیں ہے، تو یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ اب اسی بات کو آپ اپلائی کریں اپنی عام زندگی میں۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا ہے، فلاں فرقے کے والے سے ملنا ہے، فلاں فرقے والے سے نہیں ملنا ہے، فلاں مسلک والے سے ملنا ہے، فلاں مسلک والے سے نہیں ملنا ہے، یہ بالکل اسی طرح غلط ہے جیسے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کی میں نے مثال دی۔ یہاں تک کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں مذہب والے سے ملنا ہے، فلاں مذہب والے سے نہیں ملنا ہے، تو یہ بھی اسی طرح غلط ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر ہم کہیں کہ جی کافر سے ملنا ہے، مشرک سے ملنا ہے، نہیں ملنا ہے، مرتد سے ملنا ہے، نہیں ملنا ہے، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں کوئی دینی لحاظ سے اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ علماء اکرام موجود ہیں، ان کی رہنمائی پہ بالکل عمل کرنا پڑے گا، جو وہ کہیں گے ہم ان کی بات مانیں گے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے جنرلی جو ایک بات ہے کہ دین جو ہے، کوئی بھی دین ہو، اور آخری دن خاص طور پہ اسلام کی، یہ محبت کا درس ہے۔ دین کا مطلب ہے، مذہب کا مطلب ہے محبت کا درس۔ تو کوئی بھی مذہب کسی بھی بنیاد پہ کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ جو بھی ہے، اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو اللہ کے لیے، اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ مرض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نہیں، تو اسی طرح کافر سے جو ہے نا نفرت نہیں ہو سکتی، کفر سے ہو سکتی ہے، شرک سے نفرت ہو سکتی ہے، مشرک سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے ارتداد سے نفرت ہو سکتی ہے، مرتد سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا بات کرنے کا تھیم۔ تو اس کی سینس میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی اتنی زیادہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس ہر وقت سیکھنے کا اور سکھانے کا جذبہ موجود ہو. ہمارے جو شب و روز ہیں ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوں، ایک پیورٹی کے ساتھ ہوں. یا تو ہم سیکھنے میں مصروف ہوں یا ہم سکھانے میں مصروف ہوں. تو اگر ہم اس طرح ہر چیز کا استعمال کریں گے، وہ انٹرنیٹ ہو، یوٹیوب ہو، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. ہمیں ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا. اور صرف فائدہ جو ہے نا علم سیکھنے کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم علم سیکھیں گے اس سے ہمارے عمل میں بہتری آئے گی. جب عمل میں بہتری آئے گی تو پھر اخلاص بھی بڑھے گا. اخلاص بڑھے گا تو اخلاص والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. تو یہ ایک وے آف سکسیس بھی ہے کہ ہم علم سے اٹیچ ہوں، سیکھنے سے اٹیچ ہوں یا سکھانے سے اٹیچ ہوں. اچھا، اسی طرح پھر انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ساتھ جو زندگی کے باقی شعبے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح اٹیچ ہونا ہے. اور یہ جو خود ساختہ پابندیاں ہم عائد کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے اتنی استعمال کرنی ہے، اتنی استعمال نہیں کرنی ہے، اور یہ جو ہم ایک مناسب لفظوں میں تھوڑا سا فنی وے میں ہم کہیں کہ جو ہم گھر میں کسی بھی وجہ سے تھانے دار بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں بچے پہ یہ پابندی، فلاں بیٹی پہ یہ پابندی، وائف پہ یہ پابندی، اور جناب میں تو گھر کا سربراہ ہوں اور سب کو میرا آرڈر اوبے کرنا ہے اور یہ ڈسپلن ہے. یہ ڈسپلن نہیں ہے. یہ دوسروں کی زندگی کو متاثر کرنے والی بات ہے. اور ایک سینس میں اگر میں کہوں سخت لفظوں میں کہ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنانے والی بات ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اسی طرح تکلیف آتی ہے. جب ایک شخص ہے گھر میں، وہ ہر وقت دوسروں کو ہی ڈانٹتا رہے گا، تو دوسروں کو ہی سمجھاتا رہے گا، تو اس کے اپنی زندگی میں جو ہے نا سکون کب آئے گا؟ اس کے اپنی زندگی میں خوشی کب آئے گی؟ ہاں، آپ کے پاس ایک پازیٹیو وے میں کام کرنے کے لیے ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے. اس پہ لے کے آپ چلیں اور سب کو اتنا بزی کریں اس کام میں، اپنی فیملی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، وائف کو، اپنے آپ کو، کہ آپ اس پازیٹیو کام سے باہر نکلے ہی نہ. آپ کو اتنا ٹائم ہی نہ ملے کہ آپ کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں مصروف ہو سکیں. تو یہ ہمارا آج کا شب و روز کا میسیج ہے. اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کا میسیج آپ کو کیسا لگا. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.